السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 79 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد غزوہ حنین تشریف لے گئے تھے اور پھر اس کے بعد غزوہ طائف میں تشریف لے گئے تھے، اور ان غزوات سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سفر سر کرنے کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے 8 ہجری کے اواخر میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں طویل قیام کیا، اور جیسے ہی 9 ہجری کا چاند نظر آیا محرم کے مہینے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کو بھیجا کہ وہ جا کر زکوٰۃ وصول کریں، اور جن علاقوں میں ابھی امن قائم نہیں ہوا تھا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایہ بھیجے، اور فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیان دین کے وفد بھی روانہ کیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اسلام کی طرف دعوت دیں اور اسلام کا تعارف کرائیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرایہ، عمال اور داعیان دین کو بھیجتے رہے، اور ان چند سرایہ میں ایک سریہ حضرت عیینہ بن حسن فزاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں 50 سواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کی طرف روانہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم کے قبائل نے کچھ لوگوں کو جزیہ ادا نہ کرنے پر بھڑکا دیا تھا، اس لیے لوگوں نے جزیہ ادا نہیں کیا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، اور اس میں کوئی مہاجر اور انصاری صحابی نہ تھا۔ حضرت عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ دن میں چھپے رہتے اور رات میں سفر کرتے، اور اسی طرح آگے بڑھتے گئے، اور صحرا میں پہنچ کر بنو تمیم پر حلہ بول دیا، جس سے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ 11 آدمی قید میں آئے، 21 عورتیں اور 30 بچے، جن کو گرفتار کر لیا مسلمانوں نے، اور مدینہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اور اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے، اور انہوں نے یوں آواز لگائی، اے محمد ہمارے پاس آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے، اور وہ آپ سے چمٹ گئے اور باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ٹھہرے رہے اور ان سے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور انہوں نے اپنا خطیب پیش کیا جس کا نام عطارد بن حاجب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے جواباً تقریر کی، اور پھر انہوں نے اپنے شاعر کو آگے بڑھایا جس کا نام زبرکان بن بدر تھا، اور اس نے شعر گوئی کی اور کچھ فخریہ اشعار کہے۔ تو اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ جب دونوں کے خطیب اور دونوں کے شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا کہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور ہے، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے، اور ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی اور بلند ہیں، اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف دیے، اور ان کے جو غلام تھے، خواتین، بچے، ان کو آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا جس کا نام سریہ قطبہ بن عامر، سفر 9 ہجری میں روانہ کیا۔ تربہ کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلہ خصم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا،
20 لوگوں کو آپ نے ساتھ بھیجا اور 10 اونٹ تھے ان کے پاس۔ باری باری وہ سفر کرتے رہے۔ جب انہوں نے ان پر حملہ کیا تو حملے میں فریقین کے بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے اور ان میں قطبہ بن عامر اپنے کچھ ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ اور اس کے بعد مسلمان مدینہ بھیڑ بکریاں ہانک کر لے آئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا جس کا نام سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، جس کو روانہ کیا ربیع الاول 9 ہجری میں۔ اسلام کی دعوت کے لیے ان کو بھیجا گیا بنو کلاب کی طرف، لیکن انہوں نے انکار کیا اور جھگڑا کر لیا۔ جب انہوں نے جنگ چھیڑ دی تو مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ جنگ لڑی اور ان کو شکست دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا جس کا نام سریہ علقمہ بن مجرز مدلجی، جس کو ربیع الاخر میں 9 ہجری میں روانہ کیا، 300 لوگوں کو جدہ کے ساحل سمندر پر۔ وجہ یہ تھی کہ جدہ کے ساحل سمندر پر حبشی جو تھے انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا تھا اور مکہ میں ڈاکہ زنی کی نیت سے وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 300 لوگوں کو بھیجا تو یہ لوگ سمندر پر اتر گئے اور پیش قدمی کی جزیرے تک، لیکن حبشی جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے جب ان کو علم ہوا مسلمانوں کی آمد کے بارے میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا، سریہ علی بن ابی طالب، جس کو آپ نے ربیع اول 9 ہجری میں روانہ کیا، قبیلہ بنو تی کی طرف روانہ کیا۔ ایک بت کو جس کا نام کلس تھا ڈھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 100 اونٹ 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ ٹھنڈیوں کا رنگ کالا تھا اور جو علم تھا اس کا رنگ سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کی نماز ادا کی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے حاتم طائی کے محلے پہ حملہ کر دیا اور کلس کو ڈھا دیا اور اس کے بعد ان کے قیدیوں پر، ان کے چوپاؤں پر، ان کی بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ اور ان میں حاتم طائی کی بیٹی وہ قید میں آئی اور حاتم طائی کا بیٹا عدی وہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ اور مسلمانوں کو کلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زریں بھی ملی اور مسلمانوں نے راستے میں ہی مال غنیمت کو تقسیم کر دیا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ علیحدہ کر دیا اور آل حاتم طائی کو تقسیم نہیں کیا۔ جب مدینہ پہنچے تو حاتم کی بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس کو آنا چاہیے وہ لاپتہ ہے۔ میرا والد گزر چکا ہے اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کون آ سکتا تھا، بولیں؟ تو اس نے کہا عدی بن حاتم۔ تو آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگ گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر وہی باتیں دہرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو کل فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد تیسرے دن حاتم کی بیٹی نے وہی سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ تو وہاں پر کوئی صحابی ٹھہرے تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے یہ فرمایا حاتم کی بیٹی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ تو حاتم کی بیٹی نے سواری کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے لیے بھی حکم صادر فرما دیا۔ اور اس کے بعد حاتم کی جو صاحبزادی تھی وہ اپنے بھائی عدی کے پاس چلی گئی جہاں پہ وہ رہتا تھا شام میں۔ وہاں پہ اپنے بھائی سے ملاقات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کیا، ویسے معاملہ تمہارا باپ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد حاتم کی بیٹی نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو اس کے بعد عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا بغیر کسی امان کے اور کسی تحریر کے۔ جب وہاں پہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے سامنے بٹھایا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔
تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور معبود ہے؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور گفتگو فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ کیا اللہ سے بڑی چیز کوئی تم جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہے۔ تو اس پر حاتم کے بیٹے نے کہا میں یک رخا مسلمان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدی کا یہ جواب سنا تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے گھر ان کو ٹھہرایا، اور اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ ابن اسحاق نے عدی بن حاتم سے یہ بھی روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر میں بٹھایا تو آپ نے مجھے فرمایا کیا عدی بن حاتم تم رکوسی مذہب نہ تھے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت میں چوتھا حصہ حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دین میں یہ حلال نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا قسم بخدا ایسا ہی ہے۔ اور عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کے بیٹے عدی سے کہا کہ اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اس نے کہا میں تو پہلے ہی ایک دین پر موجود ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس دین کے بارے میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی باتیں بتائی جو ابھی گزر چکی ہے، اور آپ نے فرمایا تم رکوسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو اور تم مال غنیمت میں سے چوتھا حصہ حاصل کرتے ہو۔ تو عدی کو یہ ساری چیزیں ماننا پڑی اور پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ رکوسی مذہب عیسائی اور سابی مذہب کے درمیان ایک تیسرا مذہب ہے جس کو رکوسی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے فاقہ کشی کی شکایت کی، اور پھر دوسرا شخص آیا اس نے راہ زنی کی شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم ہیرا کو جانتے ہو؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین اکیلی عورت ہیرا سے گزرے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا فتح کر کے اس کے خزانے حاصل کر لو گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کوئی آدمی سونے اور چاندی کا چلو بھر لے گا اور اس کے بعد اس آدمی کو تلاش کرے گا جو اس کو قبول کرے، اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور اس روایت کے آخر میں ہے کہ میں نے ہیرا سے ہودج نشین عورت کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں تھا، اور کسرا کو ہم نے خود ہی فتح کیا اور اس کے خزانے حاصل کیے۔ اور اس کے بعد عدی بن حاتم نے اپنی روایت میں کہا کہ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم وہ چیز دیکھ لو گے جو ابو القاسم نے کہی تھی کہ کوئی آدمی سونے اور چاندی کا چلو بھرے گا تو اس کو وہ شخص نہیں ملے گا جو سونے اور چاندی کے چلو کو قبول کرے، قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔